بناتا ہے، اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اب قبلہ محترم، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، ایام مخصوص ہیں میرے مولا امام سجاد علیہ السلام دے نال قابل اس کے کہ قبلہ محترم کو ممبر دے میں کافی تعداد احباب موجود ہوئے جڑے آخر دے بیٹھے ہوئے میں التماس کرے ساؤ بابا اگر تھیو یکجا تھیو مومنین دے درمیان فاصلہ اچھا نہیں اون بھائی تساں حرکت کرے سو انشاءاللہ مومنین بہتر نہ لگ اللہ سے۔ نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، سر چشمہ دین عظمت و ایمان ہے سجاد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد، اور تقدیر علی قسمت عمران ہے سجاد۔ جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ۔ دعا ہے خلا کے دو عالم صدقہ امام سید الساجدین دا ساری پیشانیاں کو سجدے نال محبت عطا فرماوے، معرفت آل محمد نصیب فرماوے۔ اور تورے سامنے فخر المقررین، عمدۃ الواعظین، ناشر علوم آل محمد جناب مولانا توصیف حسین کمیلی صاحب نے فوراً بعد قبلہ و کعبہ حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی شاہ صاحب دا خطاب ہوسی محبت مودت عقیدہ دینا عبادت مکمل فرمے سو بہواز ہے بلند صلوات۔ صلوات بر محمد وعلى محمد صلى على محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات اللهم صل على محمد وآله۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی صدقے میں خدا بانی مجلس کا فرش عذاب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات اس مجلس عزا میں شریک ہیں خدا آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو اس سلسلے میں تھی کہ آپ اور میں سمجھ سکیں
کہ معصوم کی تخلیق شدہ کربلا کیسی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مختلف لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرآنی آیات، احادیث اور مختلف واقعات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ امام حسین کی کربلا سمجھ میں آ سکے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جو کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے یا اللہ کی زمین پر فساد پھیلائے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی عطا کی، خدا فرماتا ہے گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہماری 3 مجالس ہوئی، تاکہ سب سامعین مربوط ہو جائیں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ جو ظاہری وجود ہے اسے شخص کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو کردار ہے اسے شخصیت کہتے ہیں۔ اس شخص کا خالق تو وہ اللہ ہے، لیکن شخصیت کا خالق وہ خود شخص ہے۔ صورتیں وہ بناتا ہے، سیرت خود بنانی پڑتی ہے۔ جنت اور جہنم کے لیے جو معیار ہے وہ شخص نہیں ہے، وہ شخصیت ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، کل جہاں سے گفتگو کو چھوڑا تھا، عرض کر رہا تھا اس شخص کی بھی کچھ بیماریاں ہیں اور شخصیت کی بھی کچھ بیماریاں ہیں۔ شخص کے لیے بھی 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک معالج کی، ڈاکٹر کی، حکیم کی، اور دوسری دوا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شخصیت جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک معالج چاہیے اور دوسری دوا چاہیے۔ تو جو فرما رہے ہیں، میں کیوں یہ تفصیلات میں جاتا ہوں، کیوں بات کھول کھول کر بیان کرتا ہوں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجلس سن کے جاتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے سناؤ کیسا پڑا، تو 2 طرح کے بیان ہوتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہمیں بڑی گفتگو اچھی لگی، پوچھا گیا کہا کیا گیا تھا، کہا یہ تو نہیں ہے ذہن میں۔ کسی نے کہا اچھا نہ لگا، پوچھا گیا کیا کہا گیا، کہا یہ بھی پتہ نہیں۔ نہیں، مجلس میں آتے ہیں تو آپ کی توجہات اور پھر مقرر کی ذمہ داری ہے کہ اتنے سادہ لفظوں میں بات کو پہنچائے، جو آئے ہیں کوئی پوچھ لے تو وہ بتا سکیں کہ آج کیا کہا گیا تھا، آج کیا بیان ہوا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور خصوصاً جو 10-12 سال سے لے کر آگے جوان ہیں، ان کے لیے میری زیادہ کوشش ہے کہ میں گفتگو کروں۔ بخار، شوگر، کینسر، یہ اس شخص کی بیماریاں ہیں۔ جھوٹ، غیبت، شرک، منافقت، یہ شخصیت کی بیماریاں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، عموماً لوگ میٹھا کھانا بہت پسند کرتے ہیں، گھر میں میٹھی چیز پکوا لیتے ہیں، جیسے آج کل کوئی لذیذہ کھیر بنوا لیتا ہے اور بڑے شوق سے وہ کھاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی کو بخار ہو جائے، تیز بخار، اور ڈاکٹر کہے کہ یہ دوا خالی پیٹ نہیں دینی،
اور گھر میں ہلکی پھلکی کوئی نہ کوئی غذا بنائی جاتی ہے، اور اس کے لیے اگر وہی میٹھی ڈش تیار کر لی جائے اور گھر والے کہیں کہ یہ کچھ کھا لو، اب بخار کی وجہ سے چونکہ اندر کا ماحول کڑوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ لے جاؤ، اور اگر اسے کھلاؤ بھی صحیح تو وہ ایک چمچ سے زیادہ کھانا پسند کہہ رہے کڑوا ہے۔ گھر والے سمجھا رہے ہیں یہ چیز کڑوی نہیں ہے، یہ تو میٹھی ہے، تیرے اندر کی فضا کیا ہو چکی ہے کڑوی، سمجھ نہیں آ رہی بات، توجہ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شخص بیمار ہو جائے تو پسندیدہ چیز بھی میٹھی نہیں لگتی، کڑوی لگتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے اور اسے کہا جائے نماز پڑھو، دل نہیں چاہے گا۔ اور فرمائیں کیا ہوگا؟ بھائی شخص بیمار ہو تو پسندیدہ چیزیں بندہ چھوڑ بیٹھتا ہے، اور روح بیمار ہو جائے تو عبادت کرنے کو دل۔ اب ایسے حالات میں انسان کیا کرے؟ انسان یہ کرتا ہے کہ اس بدن کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے اور اس کے لیے دوا بھی لیتا ہے، اور اسی طرح اگر دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے لیے دل نہیں چاہ رہا، باقی احکام کے لیے دل نہیں چاہ رہا، تو یقین کر لیجئے کہ جس طرح یہ بدن بیمار ہوتا ہے آج کل میری روح بھی بیمار ہو چکی ہے، اور اس روح جو بیمار ہو چکی ہے اس کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ دوا چاہیے، اور مجھے معالج بھی چاہیے۔ تو جو فرما رہے ہیں، دیکھیے یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن انہیں بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ہم لوگ اپنے بدن کی بیماریوں سے تو واقف ہوتے ہیں، اور ہماری روح کی بیماریاں ان سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ جس طرح بدن کی بیماری کے علاج میں تاخیر کی جائے تو بدن کی امراض بڑھنا شروع ہوتی ہیں اور بعض دفعہ اس انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہیں، اسی طرح روح کی امراض کا اگر علاج نہ کیا گیا تو آہستہ آہستہ وہ اس قدر دل کو مردہ بنا دیتی ہیں کہ پھر انسان پر نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے نہ 14 کے فرمان کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان جس طرح اپنے بدن کی کیئر کرتا ہے اسے اپنی روح کی بھی کیا ہے کیئر کرنی چاہیے، اسے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک نوجوان جنگ سے واپس آ رہا تھا، بدن پہ بڑے زخم تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ آج میں نے ایک بڑا جہاد کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو تم نے زخم کھائے یہ بڑا جہاد نہیں ہے، یہ جہاد اصغر ہے۔ یا رسول اللہ پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد اکبر اپنے نفس سے جنگ کرنا ہے اور اپنے نفس کو شکست دینا ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی سپاہی محاذ جنگ پہ جاتا ہے وہ 2 طرح کے ہتھیار سے مسلح ہوتا ہے۔ ایک اس کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے دشمن کے حملے کے مقابلے میں اپنا دفاع کرتا ہے، زرہ پہنتا ہے، ڈھال کو استعمال کرتا ہے تاکہ دشمن کے حملے سے بچ سکے، اور دوسرا کام ہوتا ہے کہ دشمن کو زخمی کرے، اس کو راستے سے ہٹائے، اس کے لیے تلوار، نیزہ اور تیر یہ جاتا ہے۔ اب جس طرح یہ محاذ جنگ پہ گیا اور 2 طرح کے ہتھیار سے مسلح ہو کے گیا، اسی طرح آپ اور مجھے اپنے کردار اور روح کے دشمن سے ہر وقت جنگ کا سامنا ہے، اور ہمارے پاس دشمن کو شکست دینے کا بھی اسلحہ ہونا چاہیے اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے ڈھال بھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
اللہم صلی علی محمد وآل توجہ فرما رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آخری سورہ کی طرف، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس بدن سے دشمنی رکھنے والے وہ مشکل سے گھر کی چار دیواری تک پہنچتے ہیں۔ تو جو فرما رہی ہے نہیں، عموماً سنتے ہو کہ مختلف جگہ کے چھپ کے بیٹھتے ہیں، تب جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں حملہ کرنے میں۔ لیکن جو شخصیت کا دشمن ہے، جو روح کا دشمن ہے، وہ راستوں پہ نہیں ہے، وہ چار دیواری کے باہر نہیں ہے، وہ کمرے کے باہر نہیں ہے۔ اس کی کتنی رسائی ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کی اتنی رسائی ہے کہ یہاں آ کے وسوسے ایجاد کرتا ہے۔ اور فرما رہی ہیں نہیں؟ دیکھیں نا، دشمن کو پہچاننا چاہیے یا نہیں پہچاننا چاہیے کہ میرا دشمن کون ہے، اس کے حملے کس طرح کے ہیں، وہ کس شکل میں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہتھیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، یہ جو فرش عذاب بچھاتے ہیں، جو مجلس امام حسین رکھتے ہیں، جو خمسہ ہے، جو عشرہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے ممبر سے تمہیں دونوں طرح کے اسلحے میسر ہونے چاہیے تاکہ تم شیطان کے حملوں کو ناکام بھی بنا سکو اور پھر اپنے ایمان کی دولت کو بھی محفوظ رکھ سکو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کے حملوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے عقیدہ توحید سے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو کہاں سے گمراہ کر دیتا ہے؟ عقیدہ توحید پہ، انہیں موحد ہی نہیں بننے دیتا۔ کچھ کو آ کے عقیدہ نبوت پہ گمراہ کر دیتا ہے، کچھ کو آ کے عقیدہ امامت و ولایت پہ گمراہ کر دیتا ہے، کس کو عقیدہ آخرت پر گمراہ کر دیتا ہے۔ اور جو بچ جائے شیطان کے چنگل سے، عقیدہ توحید بھی درست، عقیدہ نبوت بھی درست، عقیدہ امامت و ولایت بھی درست، عقیدہ روز آخرت بھی درست، اب اس کی اگلی کوشش یہ ہے میدان عمل میں اسے کامیاب نہ ہونے دو۔ یہ روایات کے اندر موجود ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اب کس طرح بچا جائے شیطان سے، نفس امارہ سے کس طرح بچا جائے؟ آپ کے بدن کے لیے ڈھال چاہیے، زیرہ چاہیے آپ کے بدن کے لیے۔ پہننا چاہتے ہو یا نہیں پہننا چاہتے؟ جی، سپاہی کے لیے لوہے کی تاروں سے بنے ہوئے لباس کو کہتے ہیں زرہ، اور شیطان سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو زرہ ہے اس کا نام ہے وضو۔ ہر وقت کیا کرو؟ بوضو رہو۔ شیطان کے حملوں سے، نفس امارہ کے حملوں سے بچنے کے لیے بوضو رہو۔ یا اللہ اور کیا کریں؟ خدا فرماتا آؤ، شیطان کا کام ہے برائی اور بے حیائی کی طرف دعوت دینا۔ اللہ فرماتا ہے آؤ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آؤ دشمن کو شکست دینے کے لیے تم صبر اور نماز سے مدد لو۔ جب نماز سے مدد لوگے تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ نماز جو ہے اتنی پاور رکھتی ہے کہ یہ نماز وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، یہ نمازی کو نماز برائی سے بچا لیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لیکن کس نمازی کو؟ جو نماز کو پوری شرائط سے ادا کرے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اس لیے بہت سارے انسان سوچتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ نص قرآن ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ،
نماز برائی اور بے حیائی سے کیا ہے؟ جب نص قرآن ہے اور نماز پڑھنے کے باوجود بندہ برائی سے نہیں باز آ رہا تو اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، جو نماز خدا چاہتا ہے وہ میں نہ پڑھ سکا۔ غور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ اس لیے آپ اور میں جہاد اکبر میں کب کامیاب ہوں گے؟ جب جہاد اصغر کے سپاہی کی طرح ہمارے پاس دونوں طرح کے ہتھیار ہوں گے، حملہ کرنے کے لیے بھی اور دفاع کے لیے بھی۔ اور جب کہتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بات کا اظہار کر رہے ہو کہ پروردگارا یہ دشمن بڑا طاقتور ہے اور میں اس کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہ بندہ جب اس انداز میں مسلح ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا اور وہ اقدامات یعنی اس اسلحے سے اپنے آپ کو مسلح نہ کرے، فقط دعا مانگتا رہے، تو نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، چولہے پر ایک بچہ بیٹھا ہو اور صبح کے وقت، جیسے آج تو خیر بہت ماڈرن دور آ گیا، پہلے لکڑیاں ہوتی تھی جلاتے تھے، اور کچن ہے اور اس میں بچے بیٹھے ہیں، ان کی عادت ہے لکڑی اٹھا کے ڈال رہے ہیں، ادھر مسلح ڈال کے باپ بیٹھا ہو یا ماں بیٹھی ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ ہٹائیں، بس اتنا کہتے رہیں میرا اللہ میرے بچے کو جلنے سے بچا لینا۔ علماء فرماتے نہیں، دعا کافی نہیں، اس بچے کو اٹھ کے روک بھی صحیح۔ اسی طرح فقط دعا مانگنا اور دوا نہ کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ دعا کے ساتھ کیا کرنی پڑے گی؟ ایک سپاہی پہنچ جائے، نہ لڑنے کے لیے اسلحہ ہو، نہ وہ حملوں سے بچنے کے لیے دفاع کے لیے کچھ ہو، اور کہے میرا اللہ مجھے کامیابی دے دے، نہیں، نظام قدرت کیا ہے؟ تمہارے پاس اسلحہ بھی ہونا چاہیے اور دوسری طرف دعا بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے سامعین محترم، جنت کا معیار ہے شخصیت، اور شخصیت کو تباہ کرنے کے لیے شیطان بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، یہ برا ماحول، برے اثرات، یہ یوٹیوب، یہ نیٹ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو تباہ کرنے کے لیے ہے۔ اب ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایک روایت ہے، بعض لوگ قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں پر عطا کرے گا اور وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز جنت میں لے آئی؟ کیا تم نے حساب و کتاب دیا؟ کہیں گے نہیں۔ کیا جہنم کو دیکھا؟ کہیں گے نہیں۔ پولیس سرات سے گزرے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا اتنا تو بتاؤ تم کس نبی کی امت ہو؟ وہ کہیں گے ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ اب وہ خدا کی قسم دے کے پوچھیں گے اتنا تو بتاؤ دنیا میں کرتے کیا تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا لطف فرمایا کہ تمہیں خدا نے پر عطا کیے؟ اور فرمانا خصوصاً جو نسل جوان ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر خدا کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ یہ جو ٹچ موبائل آئے ہیں نا، والد بیٹھا ہے، والدہ ہے، کوئی اور بزرگ ہیں، ان کے سامنے وہی نکالیں گے جہاں کہیں کوئی مجلس ہوگی، کوئی تلاوت قرآن ہوگی، کوئی غلط چیز ان کے سامنے نہیں نکالیں گے۔ اب گھر میں والدین سے کہا ہمیں تو علیحدہ کمرہ دے دیجیے، سردیاں آ رہی ہیں، کنڈی لگا لیں گے، والدین مطمئن ہیں چلو آوارہ تو نہیں پھرتا، برے سوسائٹی میں تو نہیں جاتا، لیکن انہیں اندر کی خبر نہیں ہے۔ اب اگر وہی اندر بیٹھ کے اس ٹچ موبائل پر
اگر یہاں بھی قرآن کی تلاوت سنیں، مجلس سنیں، اچھی چیز سنیں، تو اس کا مطلب ہے اس کی تنہائی اور اس کا لوگوں کے درمیان ہونا یہ دونوں ایک جیسی ہے۔ لیکن اگر وہ کمرے کے اندر کوئی اور چیزیں دیکھتا ہے غلط، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ کچھ اور ہے اور تنہائی میں یہ کچھ اور ہے۔ توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ پوچھا گیا تمہیں خدا کی قسم اتنا بتاؤ تمہارا کون سا اچھا عمل تھا؟ وہ جواب دیں گے ہم جس طرح لوگوں کے سامنے ہم خدا کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ہم تنہائی میں بھی خدا کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے یہ چیز ہے، جوانوں نوٹ کرو اس بات کو۔ والدین گلے کا تعویذ نہیں ہوتے، جوانوں کے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں۔ کم لمحات ہوتے ہیں جس میں والدین ساتھ ہوتے ہیں، باقی لمحات میں آپ اکیلے ہیں۔ دوسری وجہ پوچھی گئی، کہا ہم دنیا میں جو کچھ اللہ رزق حلال دیتا تھا تھوڑا بہت اسی پہ قناعت کرتے تھے، ہم نے کبھی حرام اکٹھا۔ یہ چیز باعث بن گئی کہ آج اللہ رب العزت نے اللہ کے حکم سے ہمیں پر مل گئے اور ہم سیدھے کہاں پر آ گئے؟ جنت میں آ گئے۔ سامعین محترم، یہ جو مجالس اعضاء برپا ہو رہی ہیں، ان مجالس اعضاء کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس منبر سے آپ کو وہ مانوی اسلحہ ملنا چاہیے جس کے ذریعے آپ شیطان کو شکست دے سکے، جس کے ذریعے آپ نفس امارہ کو شکست دے سکے۔ کبھی غفلت میں نہ رہنا، شیطان مسلسل حملے کرتا رہتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہر کسی کو ہر گناہ کے حوالے سے ترغیب نہیں دیتا۔ بہت سارے گناہ ہیں، مثال عرض کروں، جیسے کاشتکار اپنے رقبے میں پانی لگائے نا، تو نہر سے جو کھالا اس کے رقبے میں آ رہا ہے وہ دو بندوں کو معین کرتا ہے، ایک پانی لگا رہا ہے، ایک اس کھالے پہ چکر لگا رہا ہے۔ اگر کھالے کی کوئی جگہ کمزور ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے پانی باہر نکل جائے، اب وہ کسی اٹھا کے پھر رہا ہے۔ ہر جگہ سے پانی باہر نہیں آتا، جہاں کنارے مضبوط ہوتے ہیں پانی باہر نہیں آتا، جہاں کمزور ہوتے ہیں پانی باہر آتا ہے۔ شیطان بھی اسی طرح ہر بندے کو دیکھتا ہے، بعض چیزوں میں انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بعض چیزوں میں انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جدھر سے کمزور ہوتا ہے ادھر سے ہی شیطان حملہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد توجہ فرما رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان شیطانی وسوسوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ میں مثال عرض کروں، دو لفظ ہیں، ایک ہے اچھا، ایک ہے کافی۔ ایک لفظ کیا ہے؟ اچھا، دوسرا لفظ کیا ہے؟ کافی۔ غور فرمانا، بعض لوگ ایک دو نیک کام کر لیتے ہیں، مثلا یتیم خانہ بنوا دیا، لیکن باقی احکام خداوندی کی پرواہ۔ ان سے پوچھا جائے بھائی باقی احکام کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ پر فرما رہے ہیں، کسی نے امام بارگاہ بنوا دیا، باقی احکام کی پرواہ۔ پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ میری بخشش کے لیے تو جو ہے یا نہیں۔ کسی نے فرش عزا بچھا دیا، نماز کی پابندی نہیں، باقی احکام کی پابندی نہیں۔
پوچھا جائے باقی چیزوں پر بھی عمل کرو تو جواب کیا ملتا ہے؟ میری بخشش کے لیے یہ کافی ہے۔ غور فرمانا، دیکھو اسے اتنا کہو، کہا یہ جو تو نے یتیم خانہ بنوایا اور باقی چیزوں پہ عمل نہیں کیا، یتیم خانہ فقط بنوانا یہ اچھا ہے، کافی نہیں۔ اور فرمائے فرش عذاب بچھانا یہ اچھا ہے، یہ کافی نہیں۔ خمسہ مجالس کروانا یہ اچھا ہے، یہ کافی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں بہت سارے احکام خداوندی کی پرواہ نہیں کرتے، دو چار اچھے کام کر لیتے ہیں اور سوچ یہ بن جاتی ہے کہ یہ میری بخشش کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ نہ منبر امام حسین سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دو چار کام کر رہے ہو ان پر لفظ کافی کی مور نہ لگاؤ، لفظ اچھا کی مور لگاؤ۔ جو کیا یہ اچھا ہے، یہ کافی نہیں۔ کافی کب کہنا ہے؟ جو اللہ کا رسول دے اس تمام کو لے لو، جس سے اللہ کا رسول روکے اس سے کیا کرو۔ لیکن وہاں بھی اگر معرفت کا عالم جب بڑھے گا تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا پروردگارا بظاہر تیرے سارے احکام پورے کیے لیکن پھر بھی میں اپنی بخشش کے لیے انہیں کافی نہیں سمجھتا جب تک تیرا فضل اور تیری رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ تبھی بزرگ علماء نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں نہایت ضروری ہیں جتنا انسان نیک کیوں نہ ہو جائے، ایک خدا کی رحمت اور فضل، اور دوسرا فرمایا شفاعت اہل بیت۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک شخص ہے جس کا نام مورخین نے لکھا ہے ابو جعفر احول، تو جو فرما رہے ہیں اسے بڑا شوق تھا مذہب اہل بیت کی ترویج کرنے کا، گویا یہ مبلغ تھا، تبلیغ کے لیے جاتا، اور بڑے غور سے جو 10-12 سال کی عمر سے جوان ہے نا جی 20-25-30 سال، بڑے غور سے سننا ان باتوں کو۔ ابو جعفر احول نکلا تبلیغ کے لیے، بڑی کوشش کی، مختلف جگہوں پہ گیا، پلٹ کے آیا تو امام کی خدمت میں عرض کیا مولا جتنی کوششیں کی ہیں کوئی اثر نہیں ہوا، مجھے کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اس وقت امام نے فرمایا علیک بالاحداث فإنهم أسرع إلى كل خیر۔ امام نے فرمایا تو اپنی توانائیاں جوانوں پہ خرچ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر خیر اور حق کو بڑی جلدی قبول کرتے ہیں۔ کون جلدی قبول کرتے ہیں؟ جوان۔ اس میں حدیث ہے آقا کی، کتنا ایک بوڑھے کو پڑھایا جائے اور ایک جوان کو پڑھایا جائے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ پاک نبی کی حدیث ہے۔ فرمایا من تعلم العلم فی شبابہ کان بمنزلۃ الرسم فی الحجر، جس نے جوانی میں علم حاصل کیا وہ یوں سمجھو جس طرح پتھر پر لکھ دیا گیا ہو۔ ومن تعلم وهو کبیر کان بمنزلۃ الکتاب علی وجہ الماء، اور جس نے بڑھاپے میں جا کے علم حاصل کیا وہ اس طرح ہے جس طرح پانی پر لکھا جائے۔ یعنی دین کیا چاہ رہا ہے؟ دین چاہ رہا ہے بڑھاپے میں جا کے دین کی طرف نہ ہو، بلکہ کیا کرو؟ بولیے نا تھوڑا تھوڑا، کب آنا چاہیے بھلا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑھاپے والے نہ آئیں، لیکن اصل اقدامات کہاں سے کرنے چاہیے؟ جوانی سے کرنے چاہیے۔ اس لیے جو اس مجلس میں 10-12 سال 15-20 سال 25 سال 30 سال کے بیٹھے ہو، ابھی سے کیا کرو؟ علم حاصل کرنا شروع کرو۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد العلم اصل کل خیر
والجہل اصل کل شر، فرما رہے ہیں کہ ہر خیر کی بنیاد علم ہے اور ہر برائی کی جڑ فرماتے ہیں جہالت ہے۔ جیسے آپ جائیں نا اسکول میں اپنے بچے کو داخل کروانے، ویسے کوئی آپ کے بچے کو مارنا چاہے تو آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں، لیکن جب اسکول میں داخل کروانے جاتے ہیں تو استاد سے کہتے ہیں اگر سزا بھی دینی پڑے تو میں شکوہ نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بچہ نہ سمجھ ہے، ہو سکتا ہے نہ پڑھے، محنت نہ کرے، اس کا مستقبل نہ چلا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے ارشاد فرمایا، کہا میرے جو ماننے والے ہیں اگر وہ دین حاصل نہ کریں اور اس کام کے لیے انہیں آمادہ کرنے کے لیے اگر تازیانے بھی مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں انہیں، تو امام نے فرمایا مجھ جعفر صادق کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ امام چاہتے ہیں ہمارے ماننے والے جاہل نہیں ہونے چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہاں پر آقا کی حدیث من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتا بقی فی ذل الجہل ابدا، جو علم حاصل کرنے کے لیے ایک وقت زحمت نہ اٹھائے، فرماتے ہیں وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت میں زندگی گزارے گا۔ یعنی اسے وقت نکالنا چاہیے۔ اور یہاں پر سورہ فاطر آیت نمبر 37 ہے، روز قیامت خدا فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تم نے کیوں نہ نصیحت حاصل کی؟ تفسیر المیزان میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مولا نے فرمایا یہ ان کی سرزنش میں ہے جو 18 سالہ جوان ہے اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، اپنی آخرت کو مد نظر نہیں رکھ رہا۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میری جو زوجہ ہیں، اور خصوصاً مستورات اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیں گی، یا رسول اللہ میری جو زوجہ ہیں میں جب گھر میں آتا ہوں تو وہ بڑھ کے میرا استقبال کرتی ہیں، مجھے خوش آمدید کہتی ہیں۔ یقین جانیے ہمارے گھروں کے ماحول جنت کے ماحول بن سکتا ہے اگر ممبر سے سیرت اہل بیت بیان ہو اور اسے ہم اپنا لیں۔ یہ جو کتنے لوگ ڈپریشن میں ہیں، ذہنی مریض ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے، برتاؤ اچھا نہیں ہے، پریشانیوں میں گھر چکے ہیں، کہا یا رسول اللہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو میری زوجہ مجھے خوش آمدید کہتی ہے، اور جب میں جانے لگتا ہوں تو مجھے گھر کے مین دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آتی ہے۔ توجہ فرمانا، اس جملے کو ذرا جاگ کے سننا، یقیناً آپ دن بھر کے تھکے ہوں گے، بڑا لطف آئے گا یہ جملہ سن۔ کہا یا رسول اللہ جب وہ مجھے فکر مند دیکھتی ہے، اور فرمانا جب مجھے فکر مند دیکھتی ہے تو اتنا کہتی ہے اگر تو رزق اور روزی کی وجہ سے فکر مند ہے تو نہ ہو فکر مند، اس لیے کہ رزق کا ذمہ کسی اور ذات نے لے رکھا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا بندے کے کاروبار میں نقصانات آ جاتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، یا جتنی آمدنی ہے ایسی گھر میں بیماری آ جاتی ہیں، اخراجات اس سے زیادہ ہوتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جب وہ مجھے فکر مند دیکھتی ہے تو اتنا کہتی ہے اگر رزق اور روزی کے سلسلے میں پریشان ہے تو فکر مند نہ بن، اس لیے کہ اس چیز کا ذمہ کسی اور ذات نے لے رکھا ہے، اور اگر تو آخرت کے لیے فکر مند ہے تو وہ کہتی ہے اللہ تیری اس فکر کو اور بڑھا دے۔
اللہ صلی علی محمد۔ آخرت کی فکر میں کیا ہونا چاہیے؟ روزی کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پریشان کس حوالے سے؟ آخرت کے حوالے سے۔ روزی کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس حوالے سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس زمین پر کچھ اللہ کے کارندے ہیں اور تیری زوجہ ان میں سے ایک ہے جسے نصف شہید کا ثواب ملے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پر جو جتنے بھی پھر کہوں گا جو بچے ہیں 10 12 14 سال کے، ہمارے ہاں سالگرہ منائی جاتی ہے۔ سالگرہ کہتے ہیں تاریخ تولد، جس دن بچہ یا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئے ٹھیک اسی تاریخ کو اگلے سال کیا کی جاتی ہے؟ سالگرہ منائی جاتی ہے نہیں منائی جاتی؟ سید ابن طاؤس نے اپنے بیٹے کے لیے سالگرہ نہیں منائی۔ جب بیٹا سن بلوغت کو پہنچا تو انہوں نے اس حوالے سے ایک محفل منعقد کی، چونکہ جب بچی یا بچہ بالغ ہوتے ہیں تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکام کو بجا لائیں، گویا اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بناتے تھے جشن تکلیف۔ تکلیف نکلا ہے کس سے؟ مکلف سے۔ تکلیف بمانا حکم، یعنی اب بندہ یہ بیٹا اور بیٹی زندگی کی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں خدا چاہتا ہے تم بھی میرے احکام کی بجا آوری کرو۔ اس لیے آپ کو سالگرہ سے زیادہ کون سی تاریخ منانی چاہیے؟ جشن تکلیف۔ جشن تکلیف سے کیا مطلب ہے؟ جس دن بیٹی یا بیٹا کیا ہو؟ بالغ۔ خوشی کس بات کی ہو؟ آج میں اس قابل ہو گیا کہ اللہ مجھ سے روزہ چاہ رہا ہے، آج میں اس قابل ہو گیا اللہ مجھ سے نماز چاہ رہا ہے، آج میں اس قابل ہو گیا اگر مستطیع ہوں تو اللہ مجھ سے حج چاہ رہا ہے۔ یعنی اس بات کی کیا ہونی چاہیے؟ خوشی۔ مثلا جس دن وہ بالغ ہوا ٹھیک 1 سال کے بعد پھر اسی بات کی وہ سالگرہ منائے، اگلے سال پھر منائے، اگلے سال پھر منائے۔ کیا مطلب؟ یہ اس کا ہر سال جشن تکلیف رکھنا باعث بنے گا کہ اس کی محبت خدا سے بڑھنے لگ جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جب یہ محبت بڑھنے لگ جائے گی نا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ اپنی شخصیت کو بنا سکے گا، اپنے کردار کو بنا سکے گا، اپنی روح کو روح کی بیماریوں سے بچا سکے گا۔ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے آئے، ایک نوجوان کو دیکھا جس کے بدن انتہائی لاغر تھا اور چہرے کے رنگ زرد تھا۔ اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا، پوچھ لیا، اے جوان کیف حالک، تیرا کیسا حال ہے؟ وہ جوان کہنے لگا، اصبحت یا رسول اللہ موقنا، اے اللہ کے رسول میں نے یقین کی حالت میں صبح کی۔ اللہ کے رسول نے کہا تیرا یقین کس بات کا باعث بنا؟ کہا اللہ کے رسول میں گویا جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور عذاب مبتلا جو عذاب میں مبتلا ہے انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، میں گویا جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تبھی تو حالت یہ بن چکی تھی۔ اصحاب بھی موجود تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے رخ کیا اپنے اصحاب کی طرف، آپ نے تعجب بھی کیا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اس وقت کہا ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ سامعین محترم،
یہ بات ذہن میں رکھیے، جس قدر جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس قدر نفس امارہ اور شیطان کے چنگل میں آئے گا، جس قدر ایمان پختہ ہوتا جائے گا اس کے اندر طاقت بڑھتی چلی جائے گی، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کی خاطر۔ اس اصلاح سے کیا مراد ہے؟ شخص کی اصلاح ہے یا شخصیت کی اصلاح ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں امام مظلوم کربلا نے مکہ میں بیٹھ کے جب اہل بصرہ کو خط لکھا تو اس میں فرمایا انا ادعوکم بکتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں دو چیزوں کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کی، دوسری اللہ کے نبی کی سنت کی۔ اور یہاں امام نے اپنا درد دل بیان کیا، فرمایا ان السنت قد امیتت و ان البدعۃ قد احیت، اے اہل بصرہ میرا درد دل یہ ہے پیغمبر کی سنت کو ترک کر دیا گیا ہے اور بدعتیں دین میں زندہ کر دی گئی ہیں۔ اور امام حسین ان بدعتوں کے خاتمے کے لیے اور سنت پیغمبر کو زندہ کرنے کے لیے جو امام نے قافلہ تشکیل دیا اس میں مظلوم کربلا اکیلے نہ تھے، اس قافلے کے اندر نبی زادیاں بھی ہیں، اس قافلے کے اندر معصوم بچے بھی ہیں، اس قافلے کے اندر بوڑھے بھی ہیں، اور اسی مقصد کی خاطر امام حسین نے عصر عاشور تک قربانیاں دیتے ہوئے بالآخر اپنی شہادت بھی دی، اور پھر اس مقصد کی خاطر قربانیوں کا سلسلہ کچھ اس انداز میں شروع ہوا، کبھی کوفے کے دربار، کوفہ کا بازار، اے عزادارو یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ ان بیویوں کے غم کے ایام ہیں جو نانے کے روزے پہ جانے کے لیے کہا کرتی تھیں بابا ہمیں نانے کے روزے پہ لے کے جاؤ۔ امیر کائنات فرمایا کرتے تھے جب رات ہوگی نا، پھر جب رات ہوتی تھی تو اپنے بیٹوں سے فرماتے تھے جاؤ اپنے نانا کی قبر کا چراغ بجھا دو۔ علی مولا سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا، اگرچہ میری بیٹیوں کے نانا کے صحابی ہیں، کسی کی نگاہ میری بیٹیوں کے قد قامت پہ پڑے۔ وہ کتنے عجیب منظر تھے۔ ایک روایت ملتی ہے کوفے میں کسی نے امام سجاد سے پوچھ لیا کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک اور قیدی بھی دیکھا تھا، آپ بھی قیدی ہو، اتنا بتاؤ کون ہو؟ کہا میں ہاشمی ہوں۔ کہنے لگا وہ بھی ہاشمی تھا، اس کے بدن پر بڑے زخم تھے، خون بہ رہا تھا۔ قیدی اتنا بتا اس کی کمر جھکی ہوئی تو نہیں تھی؟ تیرے بدن پہ ویسے زخم نہیں، تیری کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ امام سجاد کے آنسو بہنے لگے، فرمانے تجھے جو نہیں پتا، جو ہاشمی تو نے پہلے دیکھا تھا وہ اکیلا تھا، میرے ساتھ ماں اور بہنیں ہیں۔ میرے مولا کی شہادت کی یہ شب ہے۔ اے عزادارو، رات بھی آپ آغاز سب سنا رہے تھے مولا کے مسائل، میں بھی چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کس قدر دکھ تھے، کس قدر مصائب تھے،
جب پہنچے نا شام کے باہر، اس وقت سہل ابن سعد صحابی پیغمبر ہیں، حج کر کے آ رہے تھے، دیکھا شام کے اندر لوگوں نے بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے تھے، ڈھول اور طبل بج رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ پوچھنے لگا آج کوئی دن، عید کا دن تو نہیں ہے، یہ خوشیاں کس بات کی؟ انہوں نے بتایا، کہا آج کے دن ہمارے ہمارا بادشاہ کو فتح ہوئی تھی، ان قیدیوں کو لایا گیا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے آہستہ سے کہا، کوئی اور نہ سن لے۔ کہنے لگے اے شخص، بڑا ظلم ہو گیا، نبی کا بیٹا حسین مارا گیا اور اس کی اہل بیت کو قیدی بنا کے لایا گیا۔ اور پھر کہیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ قریب آ کے اتنا کہتا ہے امیر المومنین کی چھوٹی صاحبزادی، ہماری چھوٹی آقازادی سے، کہتا ہے السلام علیکم یا بنات رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی ہو، میرا سلام ہو۔ آواز آئی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر کوئی کہتا تھا باغی کی بہنیں ہیں، تو نے نبی کی بیٹیاں کہہ کے سلام کیا۔ اے عزادارو، پھر صورتحال کیا تھی؟ کہا اپنا تعارف کروایا، کہا میرے لیے کوئی حکم ہو۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ بات جناب سکینہ سے ہوئی، کہا اتنی ہی گزارش، کچھ ایسا کرو، انہیں کہو ہمارے شہداء کے سر والے نیزے دور لے جائے، اور دوسری یہ منت کرو کہ ہمیں اس راستے سے لے جائیں جہاں بھیڑ کم ہو۔ اور پھر یوں بھی روایت میں ملتا ہے کہ یہی بات شمر سے کہی گئی تھی، اے شمر اتنا تو کر، لیکن آؤ مقتل یہ کہتی ہے، کہا تو اتنا گیا تھا، بھیڑ والی جگہ سے نہ لے جا اور ہمارے شہداء کے سروں کو دور لے جا ان حیوانوں سے۔ لیکن شمر نے برعکس کیا، ان سروں کے نیزوں کو حیوانوں کے درمیان میں۔ اور پھر جب قافلہ چلنے لگا نا، اور اس وقت صورتحال کیا تھی؟ راوی خود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پہلے بھی تو قیدی بنایا گیا تھا، اور امام فرماتے ہیں پھر صورتحال کچھ یوں تھی، مجھے اور میری پھوپھی زینب کے ایک رسی میں، اور ام کلثوم و سکینہ کو ہمیں رسی میں باندھا گیا، اور کوشش کرتے تھے کہ ہم جلدی چلیں، اور بڑی بھیڑ تھی، جب ہم جلدی نہ چل سکتے تھے تو پھر وہ ظلم کرتے تھے۔ اور وہاں پر یہ جناب سہل کہتے ہیں 5 عورتیں ایک گھر کے اندر ایک بڑی جگہ پہ سوار تھیں، اور وہاں پر سے پتھر برسا رہی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت ہے، اس ملعونہ نے ایک پتھر مارا جو امام حسین کے دندان مبارک میں لگا، اور یہ صحابی پیغمبر بتاتے ہیں اسے اسی جگہ پر سزا مل گئی، اور وہ ساری گری اور مر گئیں۔ اور اس حالت میں جب یہ قافلہ چلا اور پھر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، امام سجاد نے اتنا کہا، یزید اتنا بتا، اگر اسی حالت میں ہمیں اللہ کا رسول دیکھ لے، اور جس طرح ظالم تو ہمیں لے کے آیا ہے، اس وقت لوگوں میں گریہ بلند ہوا، اور اس لعین کو کچھ اسے احساس ہوا، اور پھر اس نے اپنے آرڈر کو کچھ بدلا، اور وہاں تانے اور تشریح بھی تھے، اور ایک شخص نے عجیب سا تانا دیا۔ امام سجاد سے پوچھتا، اتنا بتاؤ فتح کس کو ہوئی؟ امام سجاد نے کہا، کچھ دیر کے بعد جب اذان ملے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ فتح کس کو ہوئی ہے۔ اے عزیزو، پھر وہ عجیب منظر تھا جب یزید کے دربار میں لایا گیا، یہ اپنے تخت کی بلند سیڑھی پہ بیٹھا تھا، بندر کو ریشمی لباس پہنایا ہوا ہے، ہاتھ میں شراب کا جام لیا ہوا ہے، اس بندر کے ساتھ ہتھیلیاں کرتا ہے اور شراب کے جام چڑھاتا ہے، اور کہتا ہے لاؤبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء ملک ولا وحی نزل، کہ کوئی
نہ قرآن اترا، نہ وحی آئی، نہ فرشتہ آیا، یہ محض حکومت کی خاطر کہا گیا۔ وہ بڑا مشکل وقت تھا اور خبیث یہ شراب کے جام چڑھا رہا تھا۔ اس وقت ایک کونے میں بیٹھی ہوئی میری آقا ذاتی کو اٹھنا پڑ گیا اور پھر اپنے بابا کے لہجے میں یزید کے سامنے خطبہ دیا اور بتایا، یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں در بدر پھرا کر تیرا مقام بڑا ہو گیا اور اللہ کی نگاہ میں ہماری منزلت کم ہو گئی۔ فرمانے لگی علی کی بیٹی، اے یزید کیا یہی انصاف بنتا ہے؟ نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں اور تیرے گھر والیاں پردے میں ہو؟ ہاں، اس وقت میری آقا زادی نے کہا، فقد قیدک وسع سعیک، او یزید تو جتنی مکاریاں کرنا چاہتا ہے تو کر لے، جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لا تمح ذکرنا، یاد رکھ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ اللہ نے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے تو اسے ختم نہیں کر سکتا۔ دے دو گواہی۔ دربار شام میں رسن بستہ نبی کی بیٹی نے جو بات کہی تھی، نبی زادی نے جو کہا تھا، کہا وہ زمانہ جہاں پر سب مل گئے تھے بڑے تھوڑی مقدار میں نام حسین لینے والے تھے، اور مل کے کہیے، اے ہماری آقا زادی، وہ جو آپ نے یزید کے دربار میں کہہ دیا تھا، آج زمانہ گواہی دیتا ہے کہ آج آپ کا ذکر ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں فرش ازاں نہ بچھے؟ اور یہی وجہ ہے وہ بی بی کے جملے کہنا، آج اللہ نے دکھا دیا امام حسین کے سینے میں ایک دل تھا جو اللہ کو دے دیا، آج کروڑوں دل اللہ نے امام حسین کو دے دیے۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔